ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خدا کے لوگ میں، میرے ساتھ ایونجلسٹ شارون فلمون جو کہ خدا کے مبشر ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں روح پر۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ باپ باس ہے ٹرینٹی کی۔ یس، آپ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ میں اس کو ایسے آپ سے ڈیفائن کروں گا کہ باپ دراصل باس سے بھی اگر میں ایک اسپیسیفک ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں کہ باپ بگ باس ہے ٹرینٹی کا۔ سو باپ جو ہے یہ بالکل جس طرح ہماری باڈی میں برین ہے، بالکل خدا جو ہے، خدا باپ ٹرینٹی کا برین ہے، یعنی سارے ڈیسیجنز اس نے لینے، سارے احکامات اس نے کرنے، اور جو بھی مرضی کرنی ہے اور پوری ہونی ہے وہ باپ کی ہونی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے منجی خداوند نے بولا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وائی؟ بیکاز ہی از دا برین آف دا ٹرینٹی، وہ تثلیث کا دماغ ہے، وہ باس ہے، سو اس کی مرضی پوری ہو۔ سو جب دنیا کا آغاز بھی نہیں ہوتا اور خدا پلان کر رہا تھا کہ میں دنیا کو بناؤں، سو باپ نے تھنک کیا، یہ باپ کا سارا ماسٹر پلان تھا کہ یہاں پر ستارہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اور ساری چیزیں۔ جب باپ نے تھنک کر لیا، اس نے حکم دیا، یعنی کلام کیا کہ روشنی ہو جائے۔ سو بیٹا جو ہے وہ مینیجر ہے ٹرینٹی کا۔ باپ نے کہہ دیا، باپ کا رول ختم، اب بیٹے کا سٹارٹ۔ بیٹے نے مینیج کرنا ہے کہ اس نے ساری چیزیں کس طرح ایگزسٹنس میں لے کے آنی ہے، یعنی جو باپ نے کہہ دیا اس کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ سو بیٹا گیا اور جس قدرت، جس پاور، جس ہستی کے وسیلہ سے اس نے ساری چیزیں تخلیق کی، وہ روح القدس ہے۔ بالکل ایسے جیسے کہ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج بھی تثلیث ہے۔ سورج جو آپ کو دکھ رہا ہے اور چمک رہا ہے وہ باپ ہے۔ سورج کی جو شعائیں نکل رہی ہیں وہ بیٹا ہے، اور جو گرمی اور تپش آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ روح القدس ہے۔ سو میں نے یہ کیوں کہا آپ سے، یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور اس کے نتلوں میں دم پھونکا، آدم جیتی جان ہوا اور گناہ ہوا، اور جو ساری سٹوری چلی اور اب تک ہے۔ آپ نے پوچھا کہ روح القدس کی کیا رہنمائی تھی، کیا کردار تھا؟ سو باپ آدم کو بلا رہا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، اپنے نبیوں کو بھیج رہا ہے، اپنے خادموں کو بھیج رہا ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ باپ نے بیٹے کو بھیجا ہے، اور یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ میں اپنوں میں آیا اور اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے قبول کیا خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ مطلب ابھی بھی کوانٹٹی تھوڑی ہے۔ باپ پہلے خدا ہے موسیٰ کے پاس، اور وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل پر آشکار کر رہا ہے، لوگ قبول نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، میں ہولی اسپرٹ پہ آؤں گا، میں کیوں یہ آپ سے ڈیفائن کر رہا ہوں ساری چیزیں۔ دین بیٹا آیا، بیٹے کو بھی قبول نہیں کر رہے۔ پھر بیٹا کہتا ہے کہ میرا جانا فائدہ مند ہے، کیونکہ میں جب جاؤں گا تو تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا۔ جب باپ آیا، پھر بیٹا آیا، جب روح القدس آیا، جب باپ بلا رہا ہے لوگ نہیں سن رہے، بیٹا کھٹکھٹا رہا ہے لوگ دروازہ نہیں کھول رہے، مگر جب روح آیا، روح نے لوگوں کے دلوں کو ٹچ کیا اور دل تبدیل ہو گئے، اور وہ بیٹے کے وسیلہ سے باپ تک آ گئے۔ سو اگر روح القدس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر روح القدس نہیں ہے تو خدا جو کہہ رہا ہے وہ بات پوری نہیں ہوگی۔ اگر روح القدس نہیں ہے، ہولی اسپرٹ از ایکچولی دا پاور آف گاڈ، کہ اگر ایک جنریٹر سے ہم الیکٹریسٹی دیتے ہیں پورے گھر کو، تو روح القدس وہ جنریٹر ہے خدا کا جو اس کی پاور ہے۔ ہولی اسپرٹ خدا کی پاور ہے، ہولی اسپرٹ خدا کا جلال ہے، اور روح القدس اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پار صاحب کہ خدا کی جو ایلیمنٹس ہیں، اس کا جلال، اس کی پریزنس، اس کی وائس، وہ پرسنالٹی ہے۔ یہ بات دودھ کی نہیں ہے، یہ دودھ والی باتیں میں نہیں کر رہا، یہ ٹھوس غذا میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ خدا کی جتنی بھی ایلیمنٹس ہیں، جیسے کہ خدا بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا کا بولنا کلام ہے، اور کلام کو ہم کہتے ہیں وہ جیزس ہے۔ سو خدا کی حضوری کون ہے؟ ہولی اسپرٹ۔ سو ہولی اسپرٹ خدا کی حضوری۔ سو جب روح آیا تو روح نے ایسا لوگوں کے دلوں کو ٹچ کیا اور لوگوں کے دلوں کو کنوکٹ کیا۔ ہولی اسپرٹ کا کام ہوتا ہے کنوکٹ کرنا، یعنی آپ کو منانا کسی بات پر۔ اس نے منایا کہ بیٹے پر ایمان لاؤ، یہی زندگی ہے۔ اور جب میں خود یسوع کا دیوانہ ہوا تو یسوع خود آتا اس سے پہلے کہ میرے پاس، میں آپ کو آگے شیئر کروں گا کہ میں نے کس طرح یسوع کا تجربہ حاصل کیا جب میں نے خدا کی آواز سنی۔ اس سے پہلے ہولی اسپرٹ آیا اور اس نے میرے دل کو بالکل چینج کیا، اور میں پھر یسوع سے باپ تک پہنچ گیا۔ سو ہولی اسپرٹ کنوکٹ کرتا ہے، ہولی اسپرٹ رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری ہر ایک چیز میں مدد کرتا ہے۔ ایک خادم کی زندگی میں ہولی اسپرٹ کے جو پھل ہیں، جو فروٹس ہیں، وہ
ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں وہ عملی طور پر ان کا جو مظاہرہ ہے؟ کیا آپ کوئی تجربہ آپ اس سے شیئر کرنا چاہتے ہو جو آپ جس تجربے سے آپ گزرے ہوں، آپ نے دیکھا ہو کہ ہاں یہ وہ فروٹس ہیں، یہ وہ پھل ہیں جو کہ روح القدس کے ہیں؟ یس، میں نے یہ بات غور کی ہے اور دیکھی ہے کہ جیسے کہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. سو اگر درخت ہے سیب کا اور اس پر آم لگے ہیں، سو یہ تو بات غلط ہو گئی، فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ایک شخص میں روح القدس ہے اور وہ سارے کام اپوزٹ کر رہا ہے ہولی اسپرٹ کے، سو یہ کیسے کر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک درخت ہے پھر سے سیب کا اور اس پہ سیب ہی نہیں لگے، سو پھر بھی یہ جو فروٹ لیسنس ہے ہمیں مل رہی ہے. سو ہولی اسپرٹ کے جو 9 فروٹس ہیں اور 9 گفٹس ہیں، 9 فروٹس محبت سے لے کر سیلف کنٹرول تک جتنے بھی ہیں، محبت ہے، جوائے ہے، سو آن. سو اگر آپ ایک خادم کی زندگی میں روح القدس کی 9 نعمتیں دیکھتے ہیں، غیر زبانیں، نبوت، ترجمے اینڈ سو آن، جتنے بھی ہیں 9، ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھتے ہیں، بٹ آپ اس کی زندگی میں روح القدس کے جو فروٹس ہیں اس کو مینیفیسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، یعنی اس کو ظاہر ڈسپلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. سو جو میری رائے ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ میں یہ نہیں ایمان رکھتا کہ ہی ہیز ہولی اسپرٹ، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک درخت سیب کے اور اس پر سیب ہی نہ لگے. سو ایک شخص روح القدس کی نعمتیں پا کر جہنم میں جا سکتا ہے، مگر ایک شخص روح القدس پا کر اور اس کے گفٹس میں گرو کر کر کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. سو اگر آپ کہیں کہ گفٹس سے زیادہ ضروری فروٹس ہیں، سو آئی ول سے یس. سو ہم فروٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیولپ ہوتے ہوئے اور مینیفیسٹیٹ ہوتے ہوئے لوگوں کی زندگی میں. پاس اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو وہ پروسیس سے گزرتا ہے جرمینیشن کے، اور پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، دین فروٹس آتے ہیں. سو جب ہولی اسپرٹ ہم میں آتا ہے، سو ہولی اسپرٹ ایک بیج نہیں ہوتا، مگر محض کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے پاس ہم خدا کی طرح اومنیسیکنٹ نہیں ہے. اومنیسیکنٹ کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ جاننے والا، کل علم، یعنی اس کو سب کچھ پتہ ہے. سو ہم جو ہے انسان ہیں اور ہم پروسیس سے گزرتے ہیں. یاد رکھیں کہ خدا جو کچھ بھی کرے گا پروسیس سے کرے گا. اس نے یسوع کو بھیجنا تھا، ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس کے تحت ہے، وہ پروسیس کا خدا عمل ہے، فطری عمل ہے اس کے ساتھ ہی. سو جب ہولی اسپرٹ ہم میں آتا ہے تو ہم کہہ لیں ایک السٹریٹ کریں گے، ایک بیج نما ہوتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ رفاقت کرنی ہوتی ہے. جیسے میں نے شروع میں بولا، وہ ایک پرسن ہے، ہمیں اس سے جاننا ہے، ہم نے اس سے بات کرنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ رشتہ بنانا ہے. سو آپ سبوں کے ساتھ میرا ایک سوال ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے اور خداوند یسوع نے بولا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا اور تنہا نہ چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بلکہ دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور پھر یسوع یہ کہہ کر آسمان پر چلے گئے. سو کیا خداوند یسوع نے جھوٹ بولا ہمارے ساتھ کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں؟ جب خداوند یسوع ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ دکھ کیوں نہیں رہا؟ وہ فزیکلی پریزنٹ کیوں نہیں ہے؟ جب خداوند یسوع نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ دنیا کی آخر تک ہوں گا، سو وہ ہولی اسپرٹ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں تو چلا گیا ہوں، مگر ایک ہی ایسا شخص ہے جو میری پوزیشن پہ فٹ ہو سکتا ہے، اور وہ ہولی اسپرٹ ہے. وہ مددگار کی بات ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. سو وہ مددگار ہمارے ساتھ ہے اور وہ دنیا کے آخر تک ہے. سو پہلے بیج کی طرح ہوتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ رشتہ ڈیولپ کرنا ہے، اور جب ہم رشتہ ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم اس کے فروٹس میں گرو کرنا شروع ہوتے ہیں. کیا کوئی شخص بغیر روح کی تحریک سے نبوت کر سکتا ہے یا رویا کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ یہ پاسبل بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، اور میں اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کروں گا. سو فرسٹ آف آل، ایک شخص روح القدس کے بغیر رویا بھی دیکھ سکتا ہے، نبوت بھی کر سکتا ہے، معجزات بھی کر سکتا ہے، اور غیر زبانیں بھی بول سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ سو میں آپ لوگوں کو کلام اقدس سے یہ بات پروف کروں گا کہ یہ کلام میں لکھا ہے اور لوگوں نے ایسا کیا ہے. مگر لکھا ہے کہ خداوند سے بڑھ کر چٹان کون ہے؟ خداوند قادر مطلق خدا جیسا کون ہے؟ یہوہ پاک خدا فرماتا ہے کہ مجھ جیسا کون ہے؟ میرے لیے کون وقت مقرر کرے گا؟ میرے سامنے کون آئے گا؟ کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ یہوہ جنگ میں زوراور ہے.
سو شیطان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کاپی کیٹ ہے. جو خدا نے کرنا ہے وہ اس نے کاپی کرنا ہے. وہ خود سے کچھ ایجاد نیا نہیں کر سکتا. خدا ہے جو ہر باری ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے. وہ کاپی کرتا ہے لیکن اس کی کاپی میں پائیداری نہیں ہے, پائیداری نہیں ہے, ریلائبل نہیں ہے بالکل بھی. خدا کی چیزیں ریلائبل ہیں یقیناً. سو کس طرح آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ کے دور میں خروج کی کتاب میں جن جادوگروں سے موسیٰ نے مقابلہ کیا وہ سائنز اینڈ ونڈرز یعنی معجزات اور عجائب کو پیش کر رہے تھے اور موسیٰ کو دکھا رہے تھے. وہ بھی معجزہ کر رہے, اور خدا نے موسیٰ کو بھی معجزے کی ایک نعمت دی تھی. اور اگر اب ہم پڑھیں نئے عہد نامے میں تو ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ معجزہ کرنا روح القدس کی ایک نعمت ہے. سو موسیٰ وہاں معجزے کر رہا ہے اور بالکل اس کی ڈپلیکیٹ کاپی کیٹ جادوگر بھی کر رہے ہیں, مگر موسیٰ کا سانپ جو تھا وہ جادوگروں کے سانپ کو کھا گیا. یہ پائیداری تھی, ان کے کام میں پائیداری نہیں تھی. ایگزیکٹلی. پھر ہم آ جاتے ہیں اعمال کی کتاب میں, تو اعمال کی کتاب میں ہمیں وہ سانیہ ملتا ہے جب پولس رسول تھی اور ایک اور پولس رسول کے ساتھ ایک عورت تھی جو پولس رسول کو کہتی تھی یہ خدا کا بندہ ہے, یہ خدا کا بندہ ہے, اور دین اس کی سنو, اس کے اندر ایول اسپرٹ تھی. اور پھر وہ شخص تھے جو نبوت کرتے ہوتے, باقاعدہ لکھا ہے, تو پولس رسول نے پھر وہ ایول اسپرٹ کو کاسٹ آؤٹ کیا. سو وہاں پہ بھی نبوت ہو رہی ہے ایول اسپرٹ سے, روح القدس سے نہیں. وہی بات آ جاتی ہے آپ کی, ان کی نبوت میں پائیداری نہیں ہے. وہ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے, میری منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. سو ان کی باتیں ٹل سکتی ہیں مگر جو یہوہ پاک خدا کہے گا وہ کبھی نہیں ٹل سکتی. تھرڈلی میں نے بات کی کہ غیر زبانیں بھی بولی جا سکتی ہیں. سو پالوس رسول کے ہی خطوط میں اگر ہم کرنتھیوں میں دیکھیں سو وہاں پہ لکھا ہے کہ شیاطین کی زبانیں, سو یعنی روح القدس کے بغیر بولی جا رہی ہیں. سو آئی وڈ ریئلی لائک ٹو ٹیل یو ون تھنگ, اور یہ ٹاپک بہت دنوں سے پاسٹر جارج میرے دل میں تھا. یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سنیں. جب میں یہ کہوں گا تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہل جائیں اور میں ان کو شیک کر دوں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے بھیجا ہی آپ لوگوں کو شیک کرنے کے لیے, تاکہ جو سوئے ہیں وہ ہل کر جاگ جائیں. سو اگر آپ کے پاس محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہولی اسپرٹ کا پہلا جو فروٹ ہے وہ محبت ہے. ایک شخص روح القدس کے بغیر زبانیں بھی بول سکتا ہے, معجزات بھی کر سکتا ہے, نبوتیں بھی کر سکتا ہے, چاہے وہ سچی ہوں چاہے نہ ہو, اور وہ بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے. ابھی حال میں ہی سننے میں آیا ہے کہ ایک جھوٹا اینٹی کرائسٹ اٹھ پڑا ہے غالباً کوریا کی سائڈ پہ, وہ اپنی گردن بھی کاٹتا اور دوبارہ جڑ بھی جاتی. یہ بہت نیوز عام ہوئی ہے. سو مطلب ایول اسپرٹ, ڈیمونک پاور سی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, مگر کوئی بھی شخص روح القدس کے بغیر یسوع اور خدا سے پورے دل سے محبت نہیں کر سکتا. اور جس کے پاس محبت ہے اس کے پاس خدا ہے, جس کے پاس محبت نہیں اس کے پاس خدا نہیں. جب میں شروع میں سٹارٹ ہوا تو میرے پاس غیر زبانیں نہیں تھیں, اور میں غیر زبان کے لیے بہت زیادہ بھوکا پیاسا تھا, کیونکہ میرے کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ غیر زبان ہی روح القدس ہے, کہ آپ نے غیر زبانیں بولنا شروع کر دی, را 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 را, تو آپ کے پاس روح القدس آ گیا. آپ نے کوئی گفٹ آپ کے پاس آیا, آپ نے نبوت کی, شفا دی, تو آپ کے پاس روح القدس ہے. مگر میرے کو یہ نہیں معلوم تھا. جب تھوڑا ٹائم گزرا اور خدا نے باقاعدہ مجھے یہ بات سمجھائی کہ جس کے پاس محبت ہے اس کے پاس میں نہیں ہوں, کیونکہ کلام میں واضح طور پہ لکھا ہے محبت خدا ہے اور خدا محبت ہے. اگر آپ سچے دل سے یسوع سے پیار کرتے ہیں, بلکہ پیار اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے, اگر آپ سچے دل سے یسوع سے عشق کرتے ہیں اور عشق کی حد تک آپ کی محبت ہے اس سے, تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں آپ کے پاس کوئی گفٹ ہے چاہے نہیں ہے, میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ خدا کا روح ہے آپ کے اندر جو خدا اور یسوع سے محبت کرے, بیکاز خدا کے روح کے بغیر اس سے محبت کرنا ناممکن ہے. ایمان سے ہم روح کو پا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر ہم اس پہ بات کریں گے. ناظرین, ایمان سے روح القدس کو پایا جا سکتا ہے. ایمان لائک ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی جنگل میں جو کہ اندھیرے میں ایک لائٹ ہے, گو کہ وہ پورے منظر کو تو پیش نہیں کر پاتی وہ چھوٹی لائٹ, لیکن آپ کو آگے بڑھنے کا ایک راستہ دے دیتی ہے کہ آپ کے پاؤں ڈگمگائے نہ. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم روح القدس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹے ود اس.